نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب خندق کھود رہے تھے تو انہوں نے ان مشکل مراحل میں جس عزم کا اور جس ثبات کا اظہار اپنے انداز سے کیا وہ تا قیام قیامت اسلام ختم نبوت کا کام کرنے والی تمام جماعتوں اور کارکنان کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے ساتھ سیدنا مولانا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی شامل ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور ان کا یہ شعر سن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام صحابہ کرام نے ایک ہی عہد و پیمان کیا تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اسی طرح حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفکر احرار چودھری عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور جماعت کے دیگر تمام اکابر اور ہمارے قائد احرار حضرت پیر جی سید عطاء المحمد رحمہ اللہ تک تمام ابنائے امیر شریعت سمیت ان سب نے یہی عہد کیا، اس کو ایفا کیا، اس کو نبھایا، اور اپنی تمام کارکنان کو اس عہد پر کاربند کر کر اس پر پابند کر کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ہم نے الحمدللہ جو مجلس احرار اسلام کی رکنیت حاصل کی، اس کا جو ہم نے فارغ کیا، جو ہم نے عہد نامہ اٹھایا، جو ہم نے عہد نامے پر دستخط کیے، وہ در حقیقت نحن الذین بایعوا محمدا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بیعت کی اور اسی کا عہد کیا، اسی کا عہد کیا ہے ہم نے کہ جب تک زندہ ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون چل رہا ہے، جب تک ہمارے وجود میں سانس موجود ہے، جب تک ہماری آخری آنکھ کی حرکت بھی باقی ہے، اس وقت تک ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑا، جو کچھ ہم سے ہو سکا، ہم وہ اپنے آخری سانس نکلنے تک نکلنے سے تیار ہیں اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہی اس جماعت کا مقصد ہے اور یہی اس جماعت میں موجود روح ہے کہ جس میں آج 92 برس ہو گئے کہ یہ روح اس کے اندر موجود ہے، قائم ہے اور پہلے سے تر و تازہ ہے۔ یہ روح مردہ نہیں ہوئی، احرار کے اندر مردگی نہیں ہوتی، احرار زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ احرار ہمیشہ طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اب تک وہ طوفانوں سے نمٹتے آئے ہیں اور آئندہ بھی نمٹتے رہیں گے۔ ان کے پائے استقلال میں نہ آج تک کبھی کمی آئی ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ ان کا پائے استقلال کمزور ہو گیا، بلکہ اللہ اکبر مفکر احرار چودھری عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے احرار کارکنوں کو جو پیغام دیا، بلکہ پوری امت مسلموں کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں جن کی آنکھیں حکومت الہیہ کو ترستی ہے، جن کے دل میں اسلام کے مبنی بر اخوت مساوات نظام کی آرزویں کروٹیں لیتی ہیں، آؤ
مجلس احرار کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ۔ یہ مخلص اور اپنی بساط کے مطابق مخلص مسلمانوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھیں، احرار میں کبھی بھی سرمایہ داروں کی اجارہ داری نہیں رہی۔ سرمایہ دار آئے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے۔ سرمایہ دار اگر آئے ہیں تو عثمان بن عفان کی سنت کو لے کر آئے ہیں۔ سرمایہ دار آئے ہیں تو ابوبکر صدیق کی سنت کو لے کر آئے ہیں کہ ان کے وجود سے مال کی بدبو نہیں آتی تھی، ان کے کردار میں مال کی عفونت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے جو مال ان کو عطا فرمایا تھا وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کی چوکیداری پر سر ہونے کے لیے دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس مال کو، اپنی ان توانائیوں کو، اپنی اس خوشحالی کو جماعت کے لیے قربان کیا، اور اس سے جماعت کو انہوں نے جو توانائی دی اسی کا ثبوت آج موجود ہے کہ ہم آج تک الحمدللہ زندہ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اس میں گاندھی کے بھکتوں اور انگریز کے ایجنٹوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دشمن نے ہمیشہ سرمایہ داروں کو خریدا ہے، سرمایہ داروں کو خریدا ہے، اور یہ روایت کوئی بر صغیر کے دشمنان کی نہیں ہے، یا برطانیہ کے دشمنوں کی نہیں ہے، یا امریکہ میں بیٹھے دشمنوں کی روایت نہیں ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل دشمنوں کی روایت ہے۔ یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ ایک سنت اللہ ہے، ایک سنت رسول ہے، اور ایک طریقہ شیطان اور ابلیس بھی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے ذریعے خریدنا چاہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کا لالچ دے کر خریدنا چاہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عورت کا لالچ دے کر خریدنا چاہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نام لیوا اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے نہ عورت پر بکے، نہ مال پر بکے، نہ اقتدار پر بکے، بلکہ اپنے غریب، مخلص، فقراء، مساکین، لیکن مخلصین کے ساتھ جو ان کے ساتھ وفادار تھے تو قیادت ان کے ساتھ حق وفاداری نبھائے اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسوں میں راتوں کا خطاب کرتے تھے، اس کے بعد کارکن جو صبح سے اجتماعات میں آئے ہوتے، انتظامات سنبھالتے، آخر دم تک وہاں کھڑے رہتے، تھکے ہارے جا کے دفتر اعلیٰ لاہور میں سو جاتے۔ امیر شریعت آخر میں مہمانوں کو رخصت کر کے پہنچے، سونے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ نبوی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ انہی کا اسوہ ہے، یہ انہی کا سلوک ہے، یہ ان جیسا ایثار ہے جو اس جماعت میں موجود ہے اور الحمدللہ آج تک موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے صبح تک قائم رکھیں گے۔ یہ جماعت قائم رہے گی، تابندہ رہے گی، زندہ و جاوید رہے گی، اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر، اپنے نصب العین پر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے ہمیں قائم ہونا ہے۔ جماعت کی تنظیم سازی شروع ہے، بلکہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔ آئندہ برس جماعت کے نئے انتخابات کا سال ہے۔ ہمیں پہلے سے مضبوط ہو کر اپنے عزائم کو بلند کر کے اپنے ہمتوں کو مزید زندہ و جاوید کر کے ہمیں جماعت کو بام عروج تک پہنچانا ہے، اور اس کو اپنے اکابر کے سامنے ہمیں کل قیامت کے روز روبرو ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم ان کے سامنے حاضر ہوں، ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے اپنا مقام بنا سکیں۔ ہمیں یہ سوچ کر نکلنا ہے، اپنے گھروں کو نہیں دیکھنا۔ اس طرح امیر محترم فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھروں کو نہیں دیکھنا، صحابہ کرام نے گھروں کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو نہیں دیکھا۔ اپنا مقصد، اپنا نصب العین جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا بلند ہے کہ ہمیں ویسے ہی اس پر یقین ہے کہ اس طرح یہ یقین ہے کہ سورج نکلے گا، ہمیں ویسے ہی یقین ہے کہ اس طرح یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ حق ہے، سچ ہے، وہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہے۔ ہمارا نصب العین بھی حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، بلکہ بالکل صاف شفاف ہے۔ اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہوا کام اب تک اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔